اب تو وہ جو ملاقات تھی امپورٹنٹ وہ بھی ہو گئی، سہیل آفریدی صاحب بھی نہیں گئے، سیز فائر معاہدہ بھی ہو گیا، کے پی کے کی سابق حکومت کے کچھ عہدیداران کی طرف سے یہ بات بھی آ گئی کہ بڑا اچھا ہوا سیز فائر ہونی چاہیے and all that. لیکن ہاؤ ڈو وی گو فارورڈ فرام ہیئر؟ اب سب سے بڑا یہ سوال ہے، ملاقات عمران خان صاحب سے ہونے کے حوالے سے آپ عدالتوں میں بھی گئے ہوئے ہیں، حکومت یعنی بذات خود پرائم منسٹر کو بھی سہیل آفریدی صاحب یہ بات کر چکے ہیں، کوئی ملاقات کے امکانات ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امکانات تو بالکل ہیں، میرے خیال میں اگر حکومت خود یہ انیشیٹو لے تو بہتر ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب نے مبارکباد دی سہیل آفریدی صاحب کو، یہ اچھا جیسچر تھا، لیکن اگر وہ الاؤ کر دیتے تو اس سے ایک بڑی پازیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی آل از ناٹ لاسٹ۔ اب بھی اگر فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اس کو ان کی سہولت کرے، ملاقات ان کی خان صاحب سے ہو، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو نہیں رہی، ملاقات ہو رہی ہے، تو اگر اوروں کی ہو رہی ہے، وائی ناٹ دا چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا؟ اور ساتھ اس کے بھی کہ صرف پولیٹیکل مقصد نہیں ہے، انتظامی بھی ہے، کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا کو کابینہ چاہیے، کابینہ کے بغیر انتظام چلے گا نہیں، اور کابینہ کے لیے وزیر اعلیٰ کی ملاقات آپ نے خود ہی بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے، باقی سب کی ملاقات ہو رہی ہے تو وائی ناٹ سہیل آفریدی؟ یہ میں اس کو ذرا زیادہ انتظامی طور سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پارٹی کی سینئر قیادت تو موجود ہے، چیئرمین بھی ہے، جنرل سیکرٹری بھی ہے، پولیٹیکل کمیٹی بھی ورکنگ میں ہے، سب کچھ ہے۔ ایک چیف ایگزیکٹو کا چینج ہوا ہے، جو ایک پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن رائٹ تھا خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا کہ وہ اپنا ٹیم لیڈر چیف ایگزیکٹو پختونخوا میں چینج کرے۔ ابھی زیادہ مجھے انتظامی مسئلہ اس لیے لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جہاں اس وقت امن و امان کے مسائل ہیں، دہشت گردی کے مسئلے ہیں، انتظامی ایشوز ہیں، ان کو دیکھنا ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، روڈ انفراسٹرکچر ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، ایمرجنسی سروسز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، پولیسنگ ہے۔ تو ان سب کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک عدد کابینہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ وداؤٹ اے کیبنٹ تو ایک بندہ ہے، سمپلی اے مین۔ تو اس کے لیے اب یہ اگر حکومت یہ کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، تو وہ زیادتی سہیل آفریدی، عمران خان یا تحریک انصاف سے نہیں کر رہی، وہ زیادتی ان 4.5-5 کروڑ عوام سے کر رہی ہے جو خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، جن کا حق ہے کہ جن کو انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان کو وہ حکومت پراپر بنانے دی جائے۔ ملاقات نہیں ہوتی ابھی ان ریسنٹ فیوچر، ان نیئر فیوچر ملاقات نہیں ہوتی، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کابینہ لٹکی رہے گی، یا پھر جن کی ملاقات ہو رہی ہے وہ بتائیں گے کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ کابینہ چوز کی ہے، یہی نام ہے، آپ بتائیں خان صاحب، ایسا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب کو خان صاحب نے اتھارٹی تو دی ہے کہ وہ اپنی فیصلہ سازی کریں، لیکن یہ بڑا میجر ڈیسیجن ہوتا ہے کابینہ کا بنانا، اس لیے وہ چاہیں گے کہ وہ خان صاحب سے اس پہ فائنل گو اہیڈ لیں۔ میرا جہاں تک خیال ہے جو پچھلی کابینہ ہے وہ بھی ظاہر خان صاحب نے بنائی تھی، تو 1 2 3 یا کچھ چند چہروں کے علاوہ تو سارے میرے خیال میں ہونے وہی ہیں، کیونکہ وہ بھی خان صاحب کی کابینہ تھی۔ کوئی شخص اگر چینج ہوگا تو لیک آف پرفارمنس یا خدا نخواستہ، میں لفظ یوز کر رہا ہوں، خدا نخواستہ کرپشن پہ ہوگا یا لیک آف پرفارمنس پہ، ادروائز تو شاید وہی کابینہ میں کچھ لوگ وہ ریٹین کریں، کچھ کو وہ چینج کریں۔ لیکن یہ ساری اسپیکولیشن ہے نا، جب تک سہیل خان صاحب سے مل نہیں پاتے تو تب تک وہ چیز فائنل نہیں ہوگی، اور اس کا نقصان عوام کو ہوگا۔ وہ فائنلائز عمران خان صاحب سے تو تب کریں گے نا جب وہ خود فائنلائز کر لیں گے۔ انہوں نے خود اپنی کابینہ فائنلائز کر لی ہے، ان کے نام پکے ہو گئے؟ میرے خیال ہے انہوں نے اپنا ہوم ورک کر لیا ہوگا، لیکن جس طرح میاں شہباز شریف صاحب فیڈرل گورنمنٹ کی جو منظوری ہے کابینہ کی، میرے خیال میں میاں صاحب سے لیتے ہیں، باقی وہ جہاں سے بھی لیتے ہیں وہ ان کو پتا ہوگا۔ ہاں، جہاں سے بھی لیتے ہیں، کیا مطلب ہے علی محمد خان صاحب؟ وہ جو خود ہی ان کے وزراء، ڈیفنس منسٹر صاحب اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ پلس رجیم ہے، پتہ نہیں ان کا اس سے کیا مقصد ہے۔ آپ بڑی سمجھدار جرنلسٹ ہیں، آپ شاید مجھے سمجھا پائیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں بھی تو یہی کہا جاتا کہ بڑے ہائیبرڈ قسم کی سچویشن چل رہی ہے، تو وہ بھی ادھر سے ہی لیتے تھے گو اہیڈ۔ علی امین گنڈاپور جس آدمی کا نام ہے، اس نے نہ ایک کابینہ کا ممبر پلس کیا نہ مائنس کیا خان صاحب کی مرضی یا اجازت کے بغیر، اس پہ تو میں آپ کو 1000% گارنٹی کر سکتا ہوں۔ اچھا، گارنٹی ویسے وہ پی ایم ایل این والے بھی اپنی حکومت کی کرتے ہیں، لیکن کتنی وہ وعدہ ہی کیا ہو جو وفا ہو جائے۔ لیکن یہ بتائیے گا سہیل آفریدی صاحب کی بھی گارنٹی لیتے ہیں آپ یا نہیں؟
سہیل خان صاحب دیکھیں میں کوئی گارنٹر تو نہیں ہوں، آپ نے مجھے وہ رفیق حریری بنا دیا ہے۔ میں تو پوچھنا چاہ رہی ہوں سہیل آفریدی صاحب کی گارنٹی لیتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں ایک اور واسطے سے، کیونکہ میں سہیل چھوٹا ہے، جونیئر ہے، چھوٹا ایسا نہیں ہے، بڑا تگڑا ہے، ویسے عمر میں میرے سے تھوڑا کم ہے، تو زیادہ انٹریکشن میری اس سے نہیں رہی۔ اس کے میں کہوں گا سینئر استاد تو میں نہیں کہوں گا، استاد تو سب کے خان صاحب ہیں کیونکہ وہ استادوں کے استاد ہیں، لیکن ان کے سینئر میرے بہترین دوست رہے ہیں، آج بھی رابطہ نہیں ہے، وہ ہے مراد۔ اچھا، تو مراد سعید کا اگر کوئی شخص جونیئر ہے تو پھر میں گارنٹی دوں گا، کیونکہ مراد سعید عمران خان کا لائلسٹ ہے اور سہیل بھی لائلسٹ ہے۔ وہ اپنے استاد کی طرح ہی غصے کے تیز ہیں کیا؟ کیونکہ کے پی کے والا معاملہ غصے سے نہیں ابھی ہینڈل ہو سکتا علی محمد خان صاحب، اس کے لیے آپ کی طرح کوئی دھیمے مزاج کا آدمی چاہیے۔ نہیں، بر موقع ہم بھی کوئی فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، لیکن حالات کے مطابق دیکھیں مراد کے بارے میں بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ غصے کا تیز فلانا ہے، اس نے مکے مارتے ہوئے تو ہم نے خود دیکھا ہوا ہے علی محمد خان صاحب بزرگوں کو۔ ایگریسو دیکھیں، ایگریسونیس جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ ایک آتی ہے، لیکن میرے خیال میں سہیل جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہیں یا کوئی ان گائیڈڈ میزائل نہیں ہے، سمجھدار ہے، اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے آیا، ہوپ ہی پرفارمز ویل اپ ٹو دا مارک، اور ایکسپیکٹیشن جو ان سے ہے خان صاحب کی بھی اور خیبر پختونخوا کے عوام کی بھی، کیونکہ خیبر پختونخوا کے عوام نے بڑا سفر کیا ہے، بہت نقصان اٹھایا ہے، اور پورے اگر آپ مجھے کہنے دیں تو میں یہ کہنے میں شاید حق بجانب ہوں کہ پورے پاکستان نے تکلیف اٹھائی ہے، لیکن خیبر پختونخوا نے شاید پورے پاکستان کے حصے کی تکلیف اٹھائی۔ کے پی کے ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے بڑا سفر کیا، there's no doubt about that، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 12-13 سال آپ لوگوں کی حکومت کو ہو گیا، آپ لوگوں نے ان کو کوئی سبسٹینشلی کوئی ترقی والی چیز ہی نہیں دی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کھدا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں کریں گے، پھر پنجاب کو دیکھتے ہیں وہاں بہت سارے پروجیکٹس بن رہے ہوتے ہیں، کے پی کے میں جاتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، ہر بار جاتے ہیں، وہ ویسا کا ویسے ہی نظر آتا ہے علی محمد خان صاحب۔ چلیے کہیں آپ وہ بارڈر ایریاز کے اندر نہیں کر سکتی پی ٹی آئی کچھ، تو پشاور اور بڑے بڑے شہروں کے اندر ہی کوئی سبسٹینشل چینجز لے کر آ جائیں۔ یہ ینگ اور بالکل فریش بلڈ آئے ہیں ایز اے سی ایم، تو یہ کوئی ترقیاتی پروجیکٹس کریں گے یا نہیں؟ خیبر پختونخوا کی عوام ہمیشہ پرفارمنس پہ ووٹ کرتی ہے، اور جس جماعت کی پرفارمنس زیرو ہو اس کو ووٹ آؤٹ کرتی ہے۔ وہاں ٹھیکیداری سسٹم نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے جب پرفارم نہیں کیا ان کو ریپلیس کیا، ان سے پہلے مولوی صاحبان کو ریپلیس کیا، پھر اے ایم پی کو، تیسری بار ہمیں ووٹ کر رہی ہیں، تو کچھ کر رہے ہوں گے تو ہمیں ووٹ کر رہے ہیں۔ وہ کچھ کر رہے ہیں، وہ نظر کیوں نہیں آ رہا علی محمد خان صاحب؟ مجھے گنوا دیجیے گا نا پروجیکٹس، میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کن پروجیکٹس کو لے کر آگے چلیں گے۔ اسلام آباد میں ذرا دور سے دیکھ رہی ہیں، اگر اس کو آپ خیبر پختونخوا کے عوام کی نظر سے دیکھیں تو ان کو نظر آتا ہے ایک ہیلتھ کارڈ جس میں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے، ان کو نظر آتا ہے ایک ایجوکیشن سسٹم جہاں غریب اور امیر ایک ہی سلیبس میں پڑھ رہے ہیں، ان کو نظر آتا ہے ایک ریفارم پولیس جہاں تھانے کا کلچر نہیں ہے، ان کو نظر آتا ہے میرٹ پہ جابز کا دینا، اور ان کو نظر آتا ہے ایک ایسا لیڈر جو ان پہ سٹینڈ لے رہا ہے کہ جب ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کے بچوں کو تکلیف ہے، تو وہ پاپولر بیانیے کے ساتھ جو مرکز میں ہے اس کے ساتھ نہیں، وہ ایک اپنا سٹینڈ لے رہا ہے کہ نہیں آپ بات کیجئے۔ اور آج آپ نے دیکھ لیا انیکا صاحبہ کہ عمران خان صاحب ونڈیکیٹ ہوئے ہیں، جو ڈائلاگ دوحہ میں ہوا ہے، اگر یہ کام فیڈرل گورنمنٹ خان صاحب کے مشورے کے مطابق پہلے کر لیتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا، لیکن دیر آئے درست آئے، all is well that ends well۔